بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تاریخ 17/6/2020، مضمون اردو، جماعت ہشتم، معلمہ بینش۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم سابقہ معلومات پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بہترین طالب علم کی خوبیاں، ہم نے جو پہلا سبق پڑھا بہترین طالب علم، تو اس کی خوبیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا، صفائی کی اہمیت کے بارے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان تھا کہ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اور صفائی کیوں ضروری ہے؟ صفائی کرنے سے ماحول صاف رہتا ہے، اور اگر ماحول صاف ہو تو ہم صحت مند رہتے ہیں، اس لیے صفائی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہترین طالب علم کون ہوتا ہے؟ جو وقت کی پابندی کرتا ہے، اپنے والدین اور اساتذہ کا کہنا مانتا ہے، اور ہاتھ سے کام کرنے کو عار نہیں سمجھتا، یعنی شرم محسوس نہیں کرتا۔ یہ تو ہمارے سابقہ سبق کے بارے میں تھا۔ ابھی ہم تھوڑی سی آگے چلتے ہیں۔ بیٹا، ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان ایک اسلام کا قلعہ ہے، جس کی بنیاد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان حاصل کرنے کا مقصد ہمارا کیا تھا؟ کہ مسلمان اپنی آزادانہ زندگی بسر کر سکیں، یعنی مسلمانوں کا ہندوؤں سے رہن سہن، ان کا مذہب، یہ ساری چیزیں علیحدہ تھیں۔ تو پاکستان کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں مسلمان آزادانہ زندگی بسر کر سکیں اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور انہی نعمتوں کو جاننے کے لیے کچھ تو آپ کو معلوم بھی ہوں گی۔ ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ادھر ادھر سیر و تفریح بھی کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آج ہمارا جو سبق ہے اس کا عنوان ہے معلومات پاکستان، ٹھیک ہے۔ آج جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان کیا ہے؟ معلومات پاکستان، یعنی پاکستان کی معلومات۔ تو پاکستان کی معلومات میں ہم پاکستان کے شمالی علاقوں میں، پاکستان کے شمال میں جو پہاڑی سلسلے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو پاکستان میں واقع جھیلیں ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، باغات کے بارے میں پڑھیں گے، نہری نظام کے بارے میں پڑھیں گے، اور بلند ترین چوٹیوں کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم جو ہے پاکستان کے بارے میں مزید معلومات جو ہے وہ اس سبق کے ذریعے حاصل کریں گے۔ تو سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم کچھ الفاظ ہیں، نئے الفاظ، ان کے معنی جان لیں، ساتھ ساتھ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، مگر یہاں بھی آپ ایک نظر ان کو دیکھ لیں۔ انہماک پوری توجہ سے، دل برداشتہ ہونا، یہ محاورہ ہے، ٹھیک ہے۔ بیزار ہونا، اکتا جانا، جلوہ گر، ظاہر ہونا، دل میں گھر کرنا، دل میں سما جانا، یہ بھی محاورہ ہے۔ خد و خال، ظاہری نقوش، دوبالا کرنا، دگنا کرنا، خطہ ارضی، زمین کا ٹکڑا، فلک بوس، بہت اونچا۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارے معلومات پاکستان کے کچھ نئے الفاظ کے معنی ہیں، ساتھ ساتھ بھی میں آپ کو بتاتی رہوں گی۔ چلیں بیٹا، ابھی ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ تو سبق جو ہے وہ استاد شاگرد سے بات کر رہا ہے، یعنی ان کو معلومات پاکستان کے بارے میں بتا رہے ہیں، جیسے کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور معلومات پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ لوگوں کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ابو ذر ہے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ استاد کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ طلباء سے استاد کہہ رہا ہے کہ میرا نام ابو ذر ہے اور میں ضلع مردان کا رہنے والا ہوں، یعنی وہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، اور ساتھ استاد صاحب بتا رہے ہیں کہ میں مردان کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے آج اسمبلی میں ہیڈ ماسٹر صاحب یعنی پرنسپل سر کی تقریر میں سن لیا ہوگا، یعنی جو انہوں نے خطاب کیا اس میں آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا
کہ میں نے کل سے اپنے تدریسی فرائض یہ اوپر معنی بھی دیکھ لیں، تعلیم دینے کے فرائض، ٹھیک ہے، سنبھال لیے ہیں۔ مجھے آپ کے اسکول میں تعینات کیا گیا ہے، یعنی مجھے آپ کے اسکول میں ایز اے لیکچرر جو ہے تو جاب ملی ہے۔ اس اسکول کی انتظامیہ نے مجھے آپ کی کلاس کا انچارج بھی بنایا ہے۔ میں آپ کو اردو پڑھاؤں گا۔ آپ پچھلی جماعتوں میں اردو زبان کے بارے میں بہت سی باتیں سیکھ چکے ہیں۔ تو اردو زبان کے بارے میں ہم نے کل بھی بات کی تھی۔ تو اردو زبان جو ہے ہماری قومی زبان ہے، اور اردو زبان کو سیکھنے کے لیے ہمیں قواعد و گرامر کے ساتھ ساتھ اس کے اصولوں کو بھی سمجھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس جماعت میں بھی ہم مزید سیکھیں گے۔ اب مزید کیا سیکھیں گے؟ اگر دوران تدریس، یعنی تدریس کے دوران، پڑھانے کے دوران آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال پیدا ہو تو ہاتھ کھڑا کریں۔ دیکھیں، اگر دوران تدریس آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال پیدا ہو تو ہاتھ کھڑا کر کے ضرور پوچھیں۔ آپ کو بھی اگر میں جب آپ کو معلومات پاکستان کے بارے میں، یعنی پاکستان کے بارے میں چند معلومات فراہم کر رہی ہوں گی، تو آپ کو بھی اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو میں آپ کو رپلائی کروں گی۔ ڈرنے یا شرمانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ آج ہم سب سے پہلے اپنے پیارے ملک، ٹھیک ہے، اپنے پیارے ملک یعنی وطن پاکستان کے منظر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یعنی نظارے، اور طبی خد و خال یعنی اس کے جو نقوش ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ کل سے ہم کتاب کی تدریس کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ یہ استاد اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ استاد نے اپنا تعارف کیسے کروایا؟ استاد نے اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام محمد ابو ذر ہے اور میں ضلع مردان کا رہنے والا ہوں۔ پھر اس نے بتایا کہ استاد نے جو ہے طلبہ کو بتایا کہ میں نے کل سے ہی اپنے تدریسی فرائض سنبھال لیے ہیں، اور آج ہم کس عنوان کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی ہم آج کون سا عنوان پڑھیں گے؟ تو آج ہم معلومات پاکستان یعنی پاکستان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ پاکستان ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ بیٹا نعمت کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی طرف سے انعام، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی صورت میں انعام دیا، جہاں ہم آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں اور اسلام کے اصولوں کی پابندی کر سکتے ہیں اور اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکتے ہیں، اور ایک بہترین معاشرہ جو ہے اس کا قیام ممکن میں لایا جا سکتا ہے۔ تو یہ کس کی بدولت ہوا؟ پاکستان کی۔ تو پاکستان اللہ تعالیٰ کی ہماری اوپر بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا قیام ایک خاص مقصد کے تحت عمل میں آیا تھا۔ اب وہ خاص مقصد کیا تھا؟ تو خاص مقصد یہ تھا کہ پاکستان جو ہے، پاکستان آزاد ہونے سے پہلے ہندوستان میں دو قومیں آباد تھیں، ہندو اور مسلمان۔ ہندو اور مسلمانوں کا رہن سہن ایک دوسرے سے بالکل الگ تھا، مذہب الگ تھا، طور طریقے، ہر چیز ان کی ایک دوسرے سے جدا تھی۔ تو اکٹھے رہ کر وہ اپنے دین اسلام کے پر نہیں چل سکتے تھے، یعنی اسلام کے مطابق زندگی نہیں بسر کر سکتے تھے، اپنے نظام کو، اپنی تہذیب کو آگے لے کے نہیں چل سکتے تھے۔ تو اس لیے ہندوؤں سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا اور پاکستان کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا۔ وہ مقصد یہ تھا کہ اس پاک سرزمین پر اسلامی تعلیمات کا عملاً ظہور ہو، یعنی اسلامی تعلیمات جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائیں قرآن پاک کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے ان پر عملاً ظہور ہو۔ عملاً یعنی عمل کے ذریعے، جب ہماری اپنی زمین ہوگی، خطہ ارضی زمین کا ٹکڑا ہمارا اپنا ہوگا، وہاں ہم اپنے طور طریقے سے رہیں گے، ٹھیک ہے، یعنی اسلام کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ بانی پاکستان، اب بانی پاکستان کون تھے؟ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ موجودہ حالات و واقعات کو دیکھ کر دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، یعنی جب پاکستان آزاد ہوا تو پاکستان کے جو شروع میں جو اس کے مسائل تھے، یعنی اس کے جو معاشی اور معاشرتی حالات تھے وہ تھوڑے ناسازگار تھے، تو پھر اس لیے قائد اعظم نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ دل برداشت ہو رہے ہیں، یعنی بیزار ہو رہے ہیں اور مستقبل کے بارے میں مایوسی کا اظہار کرنے لگتے ہیں، لیکن پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، یہ تا قیامت قائم و دائم رہے گا، یعنی ان کو مایوسی ان پہ چھا گئی ہے،
تو ایسا نہیں ہے، یہ ملک ہمیشہ رہے گا اور آگے چل کے ترقی بھی کرے گا۔ تقریباً 18 کروڑ پاکستانی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کریں گے، اور الحمدللہ سب جو ہیں اپنی جان سے بڑھ کر، ہماری افواج ہے، پھر جو لوگ ہیں اس میں پڑھے لکھے لوگ اور جو اس کے علاوہ وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ وقتاً فوقتاً اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اب بے شمار نعمتیں کون کون سی ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو، سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ پاکستان میں 4 موسم ہیں، ٹھیک ہے، بلند و بالا پہاڑ ہیں، وسیع زرخیز میدان ہیں، معدنیات سے بھرپور خطے ہیں، سرسبز وادیاں ہیں، تحد نگاہ صحرائیں، یعنی جتنے دور تک دیکھا جائے تو کیا ہے، صحرائے اور حسین ساحل سمندر اس کے حسن کو دوبالا کر دیتے ہیں، یعنی دگنا کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں بعض ممالک ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بے شمار نعمتیں انہیں نہیں دی ہیں، یعنی کہیں پہ پہاڑی سلسلے ہیں، کہیں پہ جو ہے تو وہ صرف آئل تیل وغیرہ ہے، کہیں پہ میدانی علاقے ہیں، مگر پاکستان میں میدانی علاقے بھی ہیں، ساحلی علاقے بھی ہیں، زرخیز میدان ہیں، معدنیات سے بھرپور خطے بھی ہیں، وادیاں بھی ہیں سرسبز، اور یہ اس کے حسن کو، کہیں جھیلیں، بہت سی جھیلیں پاکستان میں جو اس کے حسن کو دوبالا کرتی ہیں۔ گویا خطہ ارضی یعنی زمین کا ٹکڑا کوئی رنگ ایسا نہیں جو عرض پاک میں موجود نہ ہو، اور نہ کوئی موسم ایسا ہے کہ جو وطن عزیز کے پاک ہواؤں کا حصہ نہ ہو۔ پاکستان کے سارے مناظر اپنی مثال آپ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ وطن عزیز کے جس حصے میں بھی چلے جائیں، قدرتی مناظر اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے۔ تمام تر رعنائیاں یعنی خوبصورتی کے ساتھ، پاکستان کے کسی بھی حصے میں جائیں، کسی بھی علاقے کی سیر کے لیے جائیں، تو وہاں کے جو قدرتی مناظر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام کی صورت میں دیے ہیں، وہ خوبصورت مناظر جو ہیں نظر آئیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے شمال میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان کے شمال میں بلند پہاڑی سلسلے ہیں۔ بعض فلک بوس پہاڑوں کی چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ فلک بوس بلند و بالا یعنی پاکستان کا جو شمالی حصہ ہے اس میں پہاڑی سلسلے ہیں، اور وہاں پہ بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں جو برف سے ڈھکی رہتی ہیں پورا سال۔ سردیوں میں درجہ حرارت اس قدر گر جاتا ہے کہ -20 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، یعنی پہاڑوں پر برف پورا سال رہنے کی وجہ سے سردیوں میں درجہ حرارت مزید گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان پہاڑی سلسلوں میں کوئی ہمالیہ، کوئی قراقرم اور کوئی ہندو کش زیادہ اہم ہیں۔ اچھا، ابھی ہم نے یہ جو سبق پیراگراف پڑھا تو اس میں ہم نے پاکستان کے قیام کا مقصد جو ہے اس کو، پاکستان کے قیام کا مقصد کیا تھا، تو وہ مقصد یہ تھا کہ اس پاک سرزمین پر اسلامی تعلیمات کا عملاً ظہور ہو، اور اس پاک زمین کو حاصل کرنے والے یعنی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اور جنہوں نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا کہ موجودہ حالات سے گھبرانا نہیں، بلکہ آنے والی جو ہماری نسلیں وہ انشاءاللہ اس کو پاکستان کو مزید ترقی دیں گی اور مزید ترقی کے منازل طے کروائیں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت سی نعمتوں سے نوازے، موسم عطا کیے، پہاڑ، وسیع میدان، اور اسی طرح بہت سے خوبصورت مناظر جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں، جہاں جائیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے تو قدرت کے نظارے نظر آتے ہیں۔ پھر پاکستان کے شمال میں پہاڑی سلسلے ہیں، اور پہاڑی سلسلے جو ہیں ان میں سب سے جو اہم پہاڑی سلسلے ہیں، کوئی ہمالیہ، کوئی قراقرم اور کوئی ہندو کش ہیں۔ گنگناتی ندیاں بھی ہیں، بہتی آبشاریں۔ گنگناتی ندیاں یعنی جب ندیاں بہتی ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ گنگنا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ پرسکون جھیلیں کہ یعنی ایسی جھیلیں کہ جو بالکل سکون کے ساتھ جو ہے تو ان کا پانی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بڑے سکون سے وہ رہ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی مثال آپ ہیں۔ وادی ناران میں واقع جھیل سیف الملوک سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ وادی ناران کی طرف جاتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سیف الملوک جھیل جو ہے تو وہ دیکھیں، تو آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں اب پھل کون کون سے ہیں؟ سیب، خوبانی، اخروٹ، آلو بخارا، ناشپاتی اور آلوچے کے باغات ہیں جو اپنے ذائقے اور لذت کے اعتبار سے دنیا بھر میں مقبول ہیں، ٹھیک ہے۔ کوہ ہمالیہ کی سب سے بلند چوٹی کا نام نانگا پربت ہے۔ کوہ ہمالیہ کی جو سب سے بلند چوٹی ہے اس کا نام کیا ہے؟ نانگا پربت ہے۔ پھر دوسرا پہاڑی سلسلہ کوہ قراقرم ہے، اس کی چوٹی جو ہے اس کی چوٹی کی اوسط اونچائی جو ہے
1700 ہے یعنی 7000 میٹر ہے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی جو ہے وہ K2 ہے، جس کی اونچائی جو ہے وہ کتنی ہے 8611 میٹر ہے، اس پہاڑی سلسلے میں واقع۔ اب دیکھیں کوہ ہمالیہ جو ہے اس کی بلند ترین چوٹی کا نام نانگا پربت ہے، جو سطح سمندر سے تقریباً 8126 میٹر بلند ہے۔ کوہ کراکرم کے پہاڑوں کی چوٹیاں جو ہیں وہ ان کی اوسط اونچائی کتنی ہے 7000 میٹر ہے، اور دنیا کی جو دوسری بلند ترین چوٹی K2 ہے اس کی لمبائی کتنی ہے 8611 ہے۔ پھر دیکھیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وسیع اور زرخیز میدان بھی عطا کیے ہیں۔ ان میں دریائے سندھ کے زیریں اور بالائی میدان شامل ہیں، یعنی نچلی سطح کے بھی اور بلند و بالا میدان بھی۔ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کا پانی وسیع و عریض زرعی میدانوں کو سیراب کرتا ہے، یعنی دریائے سندھ اور اس کے ساتھ جو اس کے معاون دریائیں اس کا پانی جو ہے وہ میدانوں میں جو فصلیں اگائی جاتی ہیں ان کو سیراب کرتا ہے۔ پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام موجود ہے۔ تو آج آپ کو پتہ چلا ہوگا اس سبق کے توسط سے کہ پاکستان دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام کہاں موجود ہے، پاکستان میں، جس کی بدولت گندم، چاول، کپاس اور گنے کی فصلیں بہترین پیداوار دیتی ہیں، اور انہی میدانوں میں کینو، امرود اور آموں کے باغات ہیں۔ پاکستانی آم دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے۔ بیٹا چند تفہیمی سوالات دیکھتے ہیں۔ استاد نے اپنا تعارف کیسے کروایا؟ تو استاد نے بتایا کہ میرا کل یہاں پہ تبادلہ ہوا ہے اور میں آپ لوگوں کو جو ہے آپ کی کلاس لیا کروں گا، آپ کو تدریسی فرائض جو ہے ان کو سر انجام دوں گا۔ تو میرا نام ابو ذر ہے اور میں مردان کا رہنے والا ہوں۔ قیام پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ قیام پاکستان کا مقصد پاک سرزمین پر اسلامی تعلیمات کا عملاً ظہور تھا۔ پاکستان کے شمال میں کون سے پہاڑی سلسلے شامل ہیں؟ تو پاکستان کے شمال میں کوہ ہمالیہ، کوہ کراکرم اور کوہ ہندوکش شامل ہیں۔ قواعد کی روح سے دل برداشتہ ہونا کیا ہے؟ تو دل برداشتہ ہونا کیا ہے؟ بیزار ہونا، اس کے معنی ہے محاورہ ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں کون سے پھل پائے جاتے ہیں؟ تو پاکستان کے شمالی علاقوں میں سیب، خوبانی، اخروٹ، آلو بخارا، ناشپاتی اور آلوچے کے باغات ہیں، پھلوں کے باغات ہیں۔ کوہ ہمالیہ کی سب سے بلند ترین چوٹی جو ہے وہ نانگا پربت ہے، ٹھیک ہے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام کہاں موجود ہے؟ الحمدللہ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام پاکستان میں موجود ہے۔ نہری نظام کی بدولت ہم کون سی فصلیں اگاتے ہیں؟ تو نہری نظام کی بدولت ہم گندم، چاول، کپاس اور گنے کی فصلیں اگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو دریائے سندھ کے جو معاون دریائیں جب وہ میدانوں کو سیراب کرتے ہیں تو ان میں بہت سے جو ہیں تو پھلوں کے باغات بھی ہیں، جس میں کینو، امرود اور آم جو ہے وہ پاکستان کا دنیا بھر میں بہت مشہور ہے۔ تو بیٹا یہ آج کا سبق تھا، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو ہے تو سمجھ آئی ہوگی کہ ہم نے معلومات پاکستان کے بارے میں پڑھا، اور استاد جو ہے وہ اپنا تعارف کروا رہے اور اس کے بعد پاکستان کی معلومات کے بارے میں بتا رہے، کیا میں پاکستان کا مقصد بتایا آپ کو، اور ساتھ ہی پاکستان میں موجود اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے بارے میں آپ کو بتایا۔ پھر پاکستان کے شمال میں جو پہاڑی سلسلے کوہ ہمالیہ، کوہ کراکرم اور کوہ ہندوکش اس کے بارے میں بتایا۔ پھر باغات، شمالی علاقوں میں جو باغات میں پھل موجود ہیں، سیب، خوبانی، اخروٹ، آلو بخارا۔ پھر کوہ ہمالیہ کی بلند ترین چوٹی کا نام نانگا پربت ہے، اور کوہ کراکرم کی بلند ترین چوٹی کا نام K2 ہے جو دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ اور اسی طرح پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا آج میں آپ کو مرکب اضافی کی پہلے تعریف بتا چکی ہوں، مگر تھوڑا آپ کو مزید بتا دیتی ہوں کہ جب دو الفاظ کے درمیان جو ہے کی یا حرف اضافت یعنی زیر حرف اضافت یعنی حمزہ کی اور علامت اضافت یعنی زیر کا استعمال کیا جائے تو وہ مرکب اضافی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھ لیں معلومات پاکستان کی معلومات، تو آپ نے ایسے کرنا ہے جتنا سبق میں نے آپ کو پڑھایا آپ اس میں سے 5 مرکب اضافی تلاش کر کے خوبصورت لکھ کے وہ ہوم ورک میری طرف سینڈ کریں، ٹھیک ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔